السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے لیے انسان کو 6 شرائط اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جب وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی لینے کے لیے جائے تو انسان کو ان 6 شرائط کو لازمی دیکھنا چاہیے، جس میں سے پہلی شرط وہ یہ ہے کہ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جو کہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ہیں۔ اللہ تعالی پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ اور بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ہیں۔ عرب کے ہاں بھی یہی معروف ہے اور حسن قتادہ وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے۔ دوسری شرط قربانی کے حوالے سے انسان کو یہ دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور شرعی محدود عمر کا ہونا ضروری ہے۔ وہ اس طرح کے بھیڑ کی نسل میں جذع یا پھر اس کے علاوہ میں سے ثنیہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک حدیث جو کہ مسلم شریف میں موجود ہے، والیوم نمبر 6 پیج نمبر 77 حدیث نمبر 1963 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسنہ یعنی 2 دانت والا کے علاوہ کوئی اور ذبح جانور نہ کرو، لیکن اگر تمہیں مسنہ نہ ملے تو بھیڑ کا جذع ذبح کر لو۔ مسنہ یعنی ثنیہ 2 دانت والے جانور کو کہتے ہیں۔ اگر تم کو 2 دانت والا جانور نہ ملے تو پھر جذع کر لو بھیڑ سے۔ عموماً اونٹ 5 سال اور گائے 2 سال اور بھیڑ 1 سال کی ہو تو مسنہ یعنی 2 دانت والی ہو جاتی ہے، اور جذع 1 سال کے جانور کو کہتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم 2 دانتا یعنی 2 دانت والا جانور ذبح کرو، اور اگر تمہیں نہ مل رہا ہو تو پھر تم کھیرا یعنی جذع 1 سال کے جانور والا جانور کو ذبح کر لو۔ تیسری شرط جو کہ قربانی کے حوالے سے انسان کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور 4 عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ملتی ہے، والیوم نمبر 4 پیج نمبر 567 حدیث نمبر 3144 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور آنکھ کے عیب والا جانور جس کی آنکھ کا عیب واضح ہو، اور بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور وہ کمزور اور ضعیف جانور جس کا گودا ہی نہ ہو۔ ان 4 عیوب کو دیکھنا چاہیے کہ قربانی لیتے وقت قربانی یعنی جانور میں یہ 4 عیوب نہ پائے جائیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ ایسے 6 عیوب بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ ہوں تو تب بھی انسان کو جانور وہ والا نہیں خریدنا چاہیے۔ وہ 6 میں سے پہلا یہ ہے کہ اندھا پن،
وہ جانور جس کی آنکھوں سے نظر ہی نہ آتا ہو، اور دوسرا وہ جانور جس نے اپنی طاقت سے زیادہ چر لیا ہو، اس کی قربانی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ صحیح نہیں ہو جاتا اور اس سے خطرہ نہیں ٹل جاتا، اور تیسرا وہ جانور جسے جننے میں کوئی مشکل درپیش ہو جب تک اس سے خطرہ زائل نہ ہو جائے، اور چوتھا زخم وغیرہ لگا ہوا جانور جس سے اس کی موت واقع ہونے کا خدشہ ہو، گلا گھونٹ کر یا بلندی سے نیچے گر کر یا اسی طرح کسی اور وجہ سے، اس وقت تک ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سے خطرہ زائل نہیں ہو جاتا۔ اور پانچویں شرط، کسی آفت کی وجہ سے چلنے کی سکت نہ رکھنے والا جانور، اور چھٹی شرط، اگلی یا پچھلی ٹانگوں میں سے کوئی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہو۔ ان 6 عیوب کو جب حدیث میں بیان 4 عیوب کے ساتھ ملایا جائے تو ان کی تعداد 10 ہوگی۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی انسان قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی لینے کے لیے جائے جانور کو، تو ان 10 عیوب سے پاک جانور لے۔ چوتھی شرط جو انسان کو قربانی کے حوالے سے دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ جانور قربانی کرنے والی کی ملکیت ہو یا پھر شریعت یا مالک کی جانب سے اجازت ملی ہو، لہذا جو جانور ملکیت میں نہ ہو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے، مثلا غصب یا چوری کردہ جانور، اور اسی طرح باطل اور غلط دعوے سے لیا گیا جانور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے ساتھ اس کا تقرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ پانچویں شرط جو کہ انسان کو دیکھنا چاہیے قربانی لیتے وقت وہ یہ ہے کہ اس کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور جب وہ قربانی کرے تو اپنی ہی ملکیت سے کرے، یعنی رہن رکھے گئے جانور کے ساتھ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور چھٹی شرط جو انسان کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قربانی کو شرعی محدود شرعی وقت کے اندر ذبح کیا جائے، اور یہ وقت 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد سے شروع ہو کر ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ ایام تشریق کا آخری دن ذی الحجہ کی 13 تاریخ بنتا ہے، تو اس طرح ذبح کرنے کے 4 دن ہیں۔ اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں والیوم نمبر 2 پیج نمبر 558 اور حدیث نمبر 2419 ہے۔ اس میں یہ حدیث ملتی ہے کہ ایام تشریق میں ہی انسان کو اور یوم النحر میں انسان کو قربانی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ قربانی یا اس سے پہلے یا اس سے بعد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان 6 شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔